الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم علماء اکرام، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران اور ٹمکور اور اس کے گرد و نواح سے آئے ہوئے سامعین اکرام، پردہ نشین خواتین اسلام، آج اس نشست میں مجھے جس موضوع سے متعلق گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ماتم کی شرعی حیثیت۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جس دین کا مکلف کیا ہے، دین اسلام فطرت انسانی سے مکمل ہم آہنگ ہے۔ اسلامی تعلیمات کا ایک جز بھی ایسا نہیں ہے جو فطرت کے معارض ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم بحیثیت انسان جب زندگی میں اچھے حالات آتے ہیں تو انسان خوش رہتا ہے، اور اگر انسان کو مشکلات کا، مصائب کا سامنا کرنا ہو تو اداس ہو جاتا ہے، غم زدہ رہتا ہے۔ اور مذہب اسلام انسان کا مکمل احترام کرتا ہے، اس کی نفسیات کا، اس کے درد کا، اس کی خوشیوں کا مکمل لحاظ کرتا ہے، احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسلامی تعلیمات ایسی نہیں ہیں کہ انسان کو خوشی لائق ہو تو خوش نہ ہو۔ اسلامی تعلیمات ایسی نہیں ہیں کہ انسان کو جب چوٹ پہنچتی ہے، درد ہوتا ہے، غم لاحق ہوتا ہے تو وہ غمزدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ نہیں، اسلام جو ہے مکمل قدر کرتا ہے، احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ البتہ اسلامی تعلیمات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشی کے، غم کے حالات میں ایسے اصول وضع کیے ہیں کہ جب انسان کو خوشی لاحق ہو تو محسن حقیقی اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائے، لوگوں پر احسان کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ ویسے ہی جب اس کو مصائب کا سامنا ہوتا ہے تو غم زدہ ہو ضرور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو، لیکن ایسا کوئی عمل نہ کرے جس سے انسان کی شبیہ متاثر ہو، انسان کی انسانیت پر داغ اور دھبا لگے، اپنے آپ کو مارے، اپنے آپ کو گالیاں دے، کپڑے اتار دے، چیخ چیخ کے روئے، جس سے انسانیت کی شبیہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اسلام ایسی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، یہ نہیں چاہیے، اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کی زندگی میں طرح طرح کے غم آئے، آپ بھی دکھی ہوئے، لیکن آپ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دکھ اور اپنے اس درد کا اظہار کیسے کیا؟ پورے شریفانہ انداز میں، انسانیت کے وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری کی کتاب الجنائز میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک صاحبزادے، آپ کی نرینہ اولاد جن کا نام ابراہیم تھا، وہ نزاع کی حالت میں تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو کہا فجعلت عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفان،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب اس منظر کو دیکھے تو کہا کہ وَأَنْتَ رسول اللہ، وَأَنْتَ یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی، یعنی آپ بھی رو رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ غم جیسا تیسا بھی ہو، صبر کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھ سے آنسو نہ نکلے، ایسے سمجھا آپ نے۔ لیکن جب دیکھا کہ رسول اللہ رو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وَأَنْتَ یا رسول اللہ، آپ بھی رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن عوف انہا رحمہ، کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہم مخلوقات میں جو اللہ نے اپنا جو رحم رکھے ہیں، اللہ کی جو مخلوق رحمت ہے جو ہماری دلوں میں اللہ نے رکھا ہے، اسی کا تقاضا ہے کہ انسان غم زدہ ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ یہ عین فطرت ہے، یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ اب غور کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وہ کلمات ارشاد فرمائے جسے ہم نے بارہا سنا ہے، بارہا خطبات میں، تقریروں میں، دروس میں، تحریروں میں پڑھا ہے۔ ہمارے کسی عزیز کی وفات ہوتی ہے تو سوشل میڈیا پر ہر کوئی یہی کلمات لکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُنُونَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنکھیں اشکبار ہیں، دل غمزدہ ہے، محزون ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم وہی کہیں گے، ہماری زبان سے وہی کلمہ نکلے گا جس سے ہمارے رب راضی ہوں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں نکالیں گے اپنی زبان سے جذبات میں، کچھ بھی کہہ دیں گے، کچھ بھی بول دیں گے، ایسا نہیں، وہی کہیں گے جو بالکل شریعت کے موافق ہو، جسے رب کی رضا ملتی ہو۔ اور کہا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُنُونَ۔ ابراہیم کی وفات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غم کا اظہار فرمایا، لیکن انسانیت کا جو وقار تھا اس پر حرف نہیں آیا۔ انسان کو غم لائق ہوتا ہے تو اسے رونا آتا ہے، یہ صبر کے منافی نہیں ہے، یہ تقدیر پر شکوہ نہیں ہے، یہ عین فطرت ہے، اسلام تو اس کی قدر کرتا ہے۔ ایک روایت ہے جسے امام ابو عبداللہ البخاری رحمہ اللہ اپنی الصحیح کی کتاب الجنائز میں معلق لے کر آئے، معلق روایت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا کہ یہ جو معلق روایت ہے صحیح بخاری کی، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے صیغہ جزم سے لے کر آئے، کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی اپنی تصنیف التاریخ الاوسط میں یہ روایت موصولاً ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں پر امام اعمش رحمہ اللہ کی طریق سے لائے ہیں۔ ایک تابعی ہے، بلکہ کبار تابعین میں شمار ہوتا ہے، مخضرم ہے، ابو وائل شقیق ابن سلمہ رحمہ اللہ، علماء کوفہ میں بڑا مقام، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان، کبار صحابہ سے آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ ابو وائل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 21 ہجری کو جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کی چچازاد بہنیں وہاں پر بیٹھ کر کے رو رہی تھی۔ کسی نے عمر بن خطاب سے کہا رضی اللہ عنہ کہ ارسل الیہن فنہہن، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کی چچازاد بہنوں کو منع کیجئے کہ اس طرح سے نہ روئیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کتنی بڑی بات کہی، آپ نے فرمایا دعہن یبکین، دعہن یبکین علی ابی سلیمان، ابو سلیمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کنیت، کہا کہ ان کی چچازاد بہنیں ہیں، رونے دیجئے ان کو، ان کی حالت پر چھوڑیے، رونے دیں۔
یہ رونا تھوڑی نہ مطلب ماتم کہلاتا ہے، یہ تھوڑی نہ غلط ہے، رونے دے ان کو. کب تک؟ کہا کہ ما لم یکن فیہ نقع ولقلقہ. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں نقع کا معنی یہ ہے التراب علی الرأس، اور لقلقۃ کا معنی بتایا امام بخاری رحمہ اللہ نے الصوت، یعنی حکایت الصوت، یعنی چیخیں مار مار کے رونا، بےہودہ باتیں کہنا، نازیبا الفاظ استعمال کرنا، اور مٹی اٹھا کر کے اپنے سر پر ڈال لینا، یا کوئی بھی اس طرح کی بےہودہ حرکت کرنا. اگر یہ نہیں کر رہے ہیں، سادگی کے ساتھ اپنے غم کا اظہار کر رہے، رو رہے ہیں، تو رونے دیں ان کو. یہ اسلامی تعلیمات ہیں. رونا غلط نہیں ہے، غمزدہ ہونا غلط نہیں ہے، لیکن غلط کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے صحیح کی کتاب الجنائز میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت لائی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں، اس لیے کہ فطرت کے خلاف ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان، مہذب انسان، پڑھا لکھا انسان، شریف انسان، اچھے خیالات کا انسان، فطرت پر باقی رہا ہوا انسان، اس انسان کو کبھی اچھا نہیں سمجھتا ہے، اچھی حالت میں نہیں دیکھتا ہے، اس کے بارے میں اچھا خیال نہیں کرتا ہے. جو خوشی میں یا غم میں، بالخصوص غم کے وقت میں دکھی ہو کر اپنے بال کاٹ لے، چہرے پر مار لے، کپڑے پھاڑ لے، اپنے آپ پر حملہ کر دے، خون آلود ہو جائے، انسان کراہتا ہے ایسے منظر کو دیکھ کر کے. کوئی بھی انسان. یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں کیونکہ فطرت کے خلاف ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کبھی کسی آدمی کو آپ نے اجازت نہیں دی جو حدود پار کر لے، اپنے غم کا اظہار کرنے میں تجاوز کر لے، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے رسول کے گھرانے کا کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جزائے خیر دے امام بخاری کو رحمہ اللہ. آپ اپنی صحیح کی کتاب الجنائز میں ایک باب آپ نے قائم کیا، کہا کہ الرجل یجلس عند المصیبہ ویعرف فیہ الحزن. کہا کہ ایک شخص، اس پر کوئی مصیبت نازل ہوئی ہو، کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہو، غم زدہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی شخصیت، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کتنا مغموم ہے. یہ جائز ہے اسلام میں، لیکن جائز کیا نہیں ہے؟ ایک روایت لا کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو واضح کیا. ام المومنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، جو معروف غزوہ ہے نا، غزوہ موتا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اجمعین ایک ایک کر کے شہید ہو گئے. جب اللہ کے رسول کو خبر ملی تو ام المومنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل غمزدہ. کہا کہ جلس عند المصیبہ یعرف فیہ الحزن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہیں، نمایاں نظر آ رہا تھا کہ کتنے غمزدہ ہیں آپ. ایک صحابی آئے اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی گھر کی جو خواتین ہیں وہ رو رہی ہیں. جعفر بن ابی طالب تو اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی ہیں نا، اہل بیت میں سے ہیں، آپ کے گھر کے ہیں. ان کے گھر کی عورتوں کے بارے میں کہا، رو رہی ہیں وہ. اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ جا کے روک کے آؤ ان کو. وہ صحابی آئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول نہیں رک رہی ہیں، رو رہی ہیں زوروں سے. اللہ کے رسول نے دوبارہ کہا. وہ صحابی آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول نہیں رک رہی ہیں، مان نہیں رہی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھیجا. وہ صحابی آئے اور آ کر کے رسول اللہ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لقد غلبننا علینا. کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ سب کی سب خواتین اتنا رو رہی ہیں
کہ وہ ہم پہ غالب آ گئی ہیں، ہم کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں ان کو۔ اللہ کے رسول نے کتنی بڑی بات کہی، اور کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جعفر بن ابی طالب کے گھر والوں کے بارے میں رضی اللہ عنہ۔ کہا کہ فحت فی افواہہن تراب، ان کے منہ میں مٹی ڈال دو، کہا اللہ کے رسول نے۔ اسلام ان چیزوں کو کبھی جو ہے جائز نہیں قرار دیتا ہے جس میں انسانیت مجروح ہو جائے، انسان برا لگنے لگے، حدود پار کر جائے۔ اسلام نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے آئے تو آپ نے دیکھا کہ جب کسی کے گھر میں وفات ہو جاتی ہے کسی کی، تو محلے کی عورتیں جمع ہوتی تھی اور چیخ چیخ کے روتی تھی، اور جس گھر میں وفات ہوتی تھی نا وہ لوگ ان سب کا احسان مانتے تھے۔ جب ان کے گھر میں وفات ہوتی تو یہ خاتون ان کے گھر چلی جاتی۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی، صحیح بخاری کی کتاب الجنائز کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ہم خواتین سے بیعت لی، کہا کہ اللہ ننوح، ہم نوحہ نہیں کریں گے۔ ام عطیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک موقع دے دیجئے، مجھے کسی خاتون سے میرا وعدہ ہوا ہے، وہ ہمارے گھر آ کے روئی تھی، میں اس کے گھر جا کے رو کے آ جاؤں گی، ایک موقع دے دیجئے مجھے۔ اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی کہ وعدہ نبھائیے، لیکن کہا کہ اس کے بعد وہ حرام، اس کے بعد وہ حرام۔ بیعت لی اللہ کے رسول نے، نوحہ نہیں کریں گے، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب الجنائز کی، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ جب ان کی وفات ہوئی، اس وقت وہ اپنی بیوی کے گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، ان کے گھر کی عورتیں زور زور سے رو رہی تھیں۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بے ہوش تھے۔ جب افاقہ ہوا، ذرا تصور کیجئے، آپ گھر والے کس کے لیے رو رہی ہیں؟ آپ کے لیے رو رہی ہیں، لیکن کتنی ایمانی غیرت تھی، دیکھو اتباع سنت کا جذبہ دیکھو۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی افاقہ ہوا، آپ نے فوراً کہا انا بریء ممن برئ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول جس سے بری ہے، اللہ کے رسول نے جس سے اپنا تعلق توڑا ہے، میں بھی اس سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہوں، مرنے سے پہلے اپنی بیوی سے، اپنے گھر والوں سے۔ کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برئ من الصالقہ والحالقہ والشاقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس عورت سے براءت کا اظہار کیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو چیخیں مار مار کے روتی ہے، اپنا سر منڈوا لیتی ہے اور اپنے کپڑے پھاڑ لیتی ہے۔ ان سب نصوص سے معلوم ہوتا ہے اسلامی تعلیمات میں اپنے غم کے اظہار کی کیا صورت ہے اور کون سی صورت حرام ہے۔ آخر میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں جو بڑی اہمیت کی حامل بات ہے۔ انسان کی زندگی میں مصیبتیں بہت آتی ہیں، لیکن شریعت نے ہمیں یہ بتائی ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک مسلمان کے لیے خصوصی طور پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی وفات کے بعد ایک مسلمان کے لیے کوئی مصیبت سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے، اس مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جب آپ بیمار تھے، آپ مسجد بھی نہیں جا سکتے تھے۔ جس طرح سے یہ مسجد ہے، مسجد سے یہاں پر بالکل اللہ کے رسول کا حجرہ تھا، حجرہ عائشہ جس میں آپ تھے، وہاں سے امامت کے لیے نہیں آ سکتے تھے آخری دنوں میں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے گھر سے پردے کو ہٹایا اور صحابہ کو دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا، گویا کہ آپ کو یہ یقین تھا کہ میری وفات کے بعد مسلمان اس حالت میں ہوں گے میرے صحابہ جس کام کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجے۔ نماز کی حالت میں دیکھ کر کے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا نماز کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ ایھا الناس،
لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں میں سے کسی کو بھی یا بالخصوص کسی مومن کو، کسی مسلمان کو اصیب بمصیبت، اگر کوئی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت لاحق ہو، کوئی بھی مصیبت، حتیٰ کہ اس کے والدین کی وفات ہو جائے، کاروبار کے اعتبار سے کسی بھی معاملے میں کوئی مصیبت مسلمان کو آ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيبَتِهِ بِي عَنِ الْمُصِيبَةِ الَّتِي تُصِيبُهُ بِغَيْرِي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان کو کوئی مصیبت لاحق ہو تو وہ میری موت کو یاد کر لے، میری موت سے اپنے آپ کو تسلی دے کہ فلاں کی موت ہو گئی، فلاں حادثہ ہو گیا، اتنا بڑا معاملہ آ گیا ہے، غم لاحق ہے، لیکن کہا کہ میری جو موت ہے میری موت کو یاد کر لے۔ اس سے بڑی تو کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی ایک مسلمان کے لیے۔ یہ بات اللہ کے رسول نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَحَدًا مِّنْ أُمَّتِي لَن يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدَّ عَلَيْهِ مِن مُصِيبَتِي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کسی فرد پر بھی میری موت جو اتنی بڑی مصیبت بن کر کے آئی ہے، کتنے مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں، سب سے بڑی بات تو قرب قیامت ہے، رحمت للعالمین کا اس دنیا سے چلے جانا، وحی کا سلسلہ بند ہو جانا، یہ اتنی بڑی مصیبت ہے ایک مسلمان کے لیے۔ کہا کہ امت محمدیہ کے کسی فرد کے لیے بھی میری موت سے بڑھ کر کے کوئی مصیبت آنے والی نہیں ہے۔ لیکن کیا ہم عملی طور پر اس کو سمجھتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی موت اگر سب سے بڑی موت ہوتی تو ہم کبھی نیچے نہیں اترتے۔ کسی اور کا غم، کسی اور کی مصیبت، کسی اور کی موت، کوئی اور حادثہ، سب پھیکے پڑ جاتے، نبی کی موت کو اگر ہم یاد کرتے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن عملی زندگی میں اس کو لانا یہ واقعتاً اللہ کی توفیق چاہیے۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، کہ اسلام جو عین فطری دین ہے، جو ہمارے خالق ہیں وہی شارع ہیں، جنہوں نے جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی ذات کی طرف سے شریعت ہے، تو دونوں میں ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں جو خوشی اور غم جو عطا فرمائے ہیں، اس خوشی اور غم کا اظہار کیسے ہونا چاہیے وہ بھی ہمیں کتاب و سنت میں بتا دیا گیا ہے۔ چاہے خوشی کا معاملہ ہو، چاہے غم کا معاملہ ہو، ایسا کوئی راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے انسانیت میں کسی طور پر بھی داغ دھبا لگے، انسانیت کا وقار مجروح ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو صاف شفاف دین، جو اللہ کا پسندیدہ دین جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جسے قبول کرنے کے اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا پیروکار بنائے، اللہ ثبات قدمی عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔